برادران اسلام، محترم اور مکرم سامعین کرام، درس قرآن مجید فرقان حمید کے سلسلے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بعید از قیاس ماورائے عقل ایک عظیم معجزہ بیان فرماتے ہیں، جس معجزے کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی امت پر مہربانی فرما کر ایک ناممکن سے ممکن کام کو وجود میں لایا، لیکن اس قوم نے اس عظیم انعام پر اللہ رب العالمین کا احسان مند ہونے کی بجائے ناشکری دکھائی، تو اللہ رب العالمین نے ان کو قیامت تک کے لیے ذلت اور محتاجی میں مبتلا کر دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اے بنی اسرائیل یاد کرو وہ زمانہ جب وادی تیہ کے اندر ایک میدان میں جہاں آب و دانہ پانی کچھ بھی نہ تھا، تمہیں پیاس لگی اور تم نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمائش کی کہ ہم پیاسے ہیں۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے تمہارے لیے یعنی اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا مانگی، اللہ تعالیٰ سے پانی مانگا، فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے کہا اے موسیٰ اپنے ہاتھ میں جو عصا ہے اس کو پتھر پر ماریے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا اور اپنی لاٹھی کو پتھر پر مارا، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو اس بے جان پتھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاری کر دیا، پھوٹ پڑے وہاں سے 12 چشمے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، پہچان لیا ہر قوم نے اپنے پانی پینے کا مقام۔ اللہ فرماتے ہیں کُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِزْقِ اللہ، اے میرے بندو اللہ کے دیے ہوئے رزق سے کھاؤ اور پیو، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد مچاتے مت پھرو۔ محترم سامعین کرام، واقعہ آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اس قوم کی نافرمانی پر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ایک میدان میں محدود کر دیا، قید کر دیا۔ صبح اپنا سفر جاری رکھتے تو شام ہوتی تو سو جاتے، اگلی صبح اٹھ کر دوبارہ جانے کا ارادہ کرتے تو ایسا لگتا گویا کہ ابھی اسی مقام پر کھڑے ہیں جہاں سے ہم دن بھر چل کر آئے تھے، یعنی وہ میدان ختم ہی نہیں ہوتا تھا۔ وہاں پر کوئی پانی دانہ کھانے پینے کا اسباب زندگی گزارنے کا کوئی سامان نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر مہربانی فرمائی، ان کے کھانے کے لیے آسمان سے من اور سلوہ نازل فرمایا اور ان کی ہر ضرورت پوری ہوئی۔ تو ایک مرتبہ ان کو پیاس لگی، انہوں نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ موسیٰ ہمارے لیے رب العالمین سے پانی کی درخواست کیجیے، ہم پیاسے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اپنے عصا کو زمین پر پتھر پر ماریے۔ یہاں تھوڑی سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسا کر بھی پانی دے سکتے تھے، اللہ تعالیٰ زمین کے اندر سے بھی چشمے جاری کر کے پانی دے سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام اسباب میں سے ایک عجیب و غریب صورت ظاہر فرمائی کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس بے جان پتھر کے اوپر آپ اپنے عصا کو ماریں گے، وہاں اس پتھر سے میں پانی جاری کر کے دکھاؤں گا۔ کیسی عجیب بات ہے، زمین پھٹ سکتی تھی، چشمہ نکل سکتا تھا، اسی طرح آسمان سے بادل برس سکتے تھے، پانی کی ضرورت مختلف انداز سے ہو سکتی تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے یہاں پر بڑا عجیب انتظام فرمایا۔ ایک اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت بتائی کہ میں کتنا علیم، اتنا قدیر ہوں، میری قدرت کتنی وسیع ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اپنی قدرت کے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیغمبر حق ہونا بھی دکھایا کہ پیغمبر کے ہاتھ پر ماورائے عقل خلاف قیاس ایسے ایسے امور اللہ ظاہر فرماتے ہیں جو عام طور پر وجود میں نہیں آتے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ یہ جو ہستی اللہ کی طرف بلا رہی ہے یہ واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں۔ ان کی رسالت کے ثبوت کے لیے اللہ رب العالمین مددگاری کے طور پر، نصرت کے طور پر معجزات کو ظاہر فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے بھی یہ معجزہ ظاہر فرمایا تاکہ موسیٰ علیہ السلام کی رسالت بھی سب کے سامنے واضح ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کی عجیب و غریب قدرت کا شاہکار بھی لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ جب اتنا بڑا معجزہ اور اللہ تعالیٰ کی اتنی عظیم بے مثال قدرت دیکھیں گے تو یہ ایمان قبول کریں گے اور اللہ کے اطاعت گزار بن جائیں گے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے بادلوں کو چھوڑا، زمین کو چھوڑا، ایک بے جان پتھر سے پانی پیدا کر کے دنیا والوں کے سامنے ظاہر کر دیا تاکہ لوگ اللہ رب العالمین کے قدرت کے قائل ہو سکیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ باز نہ آئے، ان لوگوں نے نافرمانی میں حد سے تجاوز کر لی، ان کی ضرورت پوری ہوئی، وہ ناشکرے ہو گئے، انہیں بھول گیا کہ ہمارے اوپر کتنا مشکل وقت آیا تھا۔ جیسے آج ہم بھول چکے ہیں ہمارے اوپر کتنے بڑے بڑے مشکل حالات گزرے، اس امت پر کتنے عظیم حالات، حادثات، بڑے بڑے واقعے گزرے، کبھی کورونا کی شکل میں، کبھی سیلاب کی شکل میں، کبھی زلزلوں کی شکل میں، کبھی کس صورتحال کے اندر، اور اب موجودہ وقت میں معیشت کے لحاظ سے ہمارے ملک کے عوام اور ہماری یہ امت شدید کرب اور تکلیف میں مبتلا ہے۔ لیکن پھر بھی ہمیں جب کھانا ملتا ہے تو ہم بھول جاتے ہیں کہ کتنی مشکل سے یہ کھانا ہم تک پہنچا۔ اللہ کی نعمت ہمیں ملتی ہے، ہمیں سکون ملتا ہے، ہم بھول جاتے ہیں کہ بیماری کی تکلیف ہم پر گزری تھی۔ جب آسانیاں آتی ہیں تو ہم مشکلات کا زمانہ بھول جاتے ہیں، نافرمانی شروع کر دیتے ہیں۔ تکلیف آتی ہے تو ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، دن رات دوڑتے ہیں۔ جب ہمارے اوپر کوئی پریشانی آئی تو ہم ہر وقت اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہر وقت ہم سجدے ریز ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بناتے ہیں۔ لیکن جب ہماری وہ تکلیف، ہماری وہ مشکل ہمارے سر سے اتر جاتی ہے تو پھر ہم دوبارہ وہی نافرمانی والے کام شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہمارے حالات کچھ بنی اسرائیل کی طرح ہو گئے کہ نہیں ہوئے؟ اسی طرح ان لوگوں پر اللہ نے ہر نعمت نازل فرمائی، ہر مشکل میں، ہر تکلیف میں ان کی دعا، ان کی درخواست اللہ نے اپنی عظیم پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے قبول فرمائی۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ اسی ڈگر پر چلتے، اسی نافرمانی پر چلتے۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ذلت اور محتاجی ان کے مقدر میں رکھ دی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پتھر سے پانی نکلنا یہ عقلاً محال ہے۔ جواب یہ ہے کہ اعتراض وہ شخص کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خلاف قیاس ماورائے عقل معاملات پر جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ان عظیم قدرت کے شاہکاروں کی حقیقت سے خبر نہیں ہوتی۔ بھائی پتھر سے پانی نکالنا کوئی مشکل نہیں ہے، آج سائنسدانوں نے ثابت کر دیا ہے یہ پتھر لوہے کو بھی اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ آج کے زمانے میں سائنس نے ثابت کیا ہے یہ پتھر جو ہے نا یہ لوہے کو بھی کھا لیتا ہے، اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ جب پتھر لوہے کو کھا سکتا ہے تو کیا پتھر سے پانی، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے پانی نہیں نکال سکتے؟ ہو سکتا ہے اس پتھر نے پانی جذب کر لیا جیسے لوہے کو جذب کر لیا، عقلاً بات ہے۔ لیکن بہرحال میں نے عرض کیا معجزہ وہ ہوتا ہے جو انسان کی عقل سے باہر ہوتا ہے، وہ خلاف فطرت، خلاف قدرت اللہ رب العالمین ظاہر فرماتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں ایمان رکھنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا تھا، اسی عصا سے اللہ رب العالمین نے فرعون کے جادوگروں کو شکست دی تھی۔ اسی عصا، اسی لاٹھی سے اللہ رب العالمین نے دریا کو خشک فرمایا، دریا پھٹ گیا، 12 قبیلوں کے لیے 12 راستے بن گئے، بنی اسرائیل کو نجات مل گئی۔ اسی عصا سے، اسی معجزے سے جب ان کو پانی کی ضرورت پڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھر پر مارنے کی وجہ سے پانی کے 12 چشمے جاری فرما دیے۔
تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا حق معجزہ تھا۔ 12 چشمے کیوں جاری فرمائے؟ اس کے بارے میں حضرات مفسرین اکرام فرماتے ہیں چونکہ یہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 فرزند اور 12 بیٹے تھے۔ ان میں سے ہر بیٹے کے نام پر ایک الگ خاندان آباد ہوا۔ پھر اس خاندان کا جو سربراہ ہوتا تھا وہ ایک سربراہ کہلاتا تھا، جو اسی نام سے چلتا تھا جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں تھے۔ اب ہر قبیلہ جو تھا اتنا بڑا ہو چکا تھا کہ وہ 12 بیٹے جو تھے ان کے 12 خاندان بن چکے تھے، 12 قبیلے بن چکے تھے۔ انہی 12 قبیلوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہر قبیلے کے لیے الگ الگ پانی کا انتظام فرمایا۔ ان کو پانی کی باری اور پانی کی جگہ بھی معلوم ہوگی کہ میرے پانی پینے کے لیے جگہ کون سی ہے، میرا مقام کون سا ہے۔ ہر شخص کو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قد علم کل اناس مشربہم، ہر شخص کو اپنے پانی پینے کے گھاٹ معلوم ہو چکا تھا کہ میرے پانی پینے کی باری اور جگہ کہاں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے وہی بات بیان فرمائی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور پیو اور اس کی شکر ادا کرو، اس کی نافرمانی سے بچو۔ لیکن ان لوگوں نے نافرمانی پھر بھی کر دی، ناشکری پھر بھی کر دی۔ وہ کیا ہے نافرمانی؟ وہ انشاءاللہ اگلی آیات میں آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ ان کی کون سی گستاخی اور نافرمانی ہوئی جس کی وجہ سے بنی اسرائیل قوم پر اللہ تعالیٰ نے ذلت خواری اور غلامی اور محتاجی کی زندگی اللہ رب العالمین نے بطور سزا کے ان پر مسلط کر دی، اور وہ قیامت تک اسی حال میں رہیں گے۔ ان آیات کریمہ میں ہمیں ایک مسئلہ معلوم ہوتا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کرنے کی دعا فرمائی۔ استاد نہ بدلائیوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ اس سے علماء اکرام نے ایک مسئلہ واضح فرمایا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم میں سے کسی کو بھی پانی کی طلب کا مسئلہ ہو، بارشیں نہ ہوتی ہوں، اس موقع پر مسلمانوں کے لیے ایک طریقہ بیان فرمایا ہے کہ مسلمان اس خاص طریقے کے مطابق دعا مانگے یا نماز نفل پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے پانی مانگے۔ اس کو نماز استسقاء بھی کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو استسقاء کا مسئلہ بیان فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے پتھر سے پانی کو جاری فرما دیا۔ اسی سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ استسقاء اصل میں کہتے ہیں دعا مانگنے کو۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی پانی کی ضرورت پڑی تو انہوں نے اپنے رب سے پانی کے لیے دعا مانگی تھی۔ آج بھی ہماری شریعت میں بھی طریقہ یہی ہے، جیسا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ استسقاء کا اصل معنی یہ ہے کہ پانی مانگنے کے لیے دعا کرنا۔ اب یہ دعا کبھی نماز کی صورت میں مشروع ہوئی اور کبھی کبھار نبی علیہ السلام نے بغیر نماز کے صرف دعا پر اکتفا کیا۔ لہٰذا جب بھی پانی کی ضرورت ہو، جب بھی بارشیں نہ ہوتی ہوں، اس وقت ہمارے لیے 2 طریقے شریعت میں مشروع ہیں۔ نمبر 1 کہ ہم صرف اور صرف اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کر کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سارے اجتماعی طور پر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنی فقر، اپنی مسکنت، اپنی عاجزی، اپنی شرمندگی اور ندامت کو لے کر جمع ہوں اور وہاں پر ہم اللہ کے سامنے اجتماعی دعا کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کی برکت سے ہم پر بارش نازل فرمائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ نماز ادا کریں۔ نماز ادا کریں، ایک امام کے پیچھے سب لوگ جمع ہو کر نماز ادا کریں، اس کے بعد امام خطبہ دے گا استسقاء کا، خطبے کے بعد امام اجتماعی طور پر دعا کرائے گا بارش کے لیے۔ یہ 2 طریقے ہیں بارش طلب کرنے کے لیے جو ہمیں اس آیت سے معلوم ہوئے اور نبی علیہ السلام کا عمل تھا۔ صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ استسقاء کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ کے میدان میں تشریف لے گئے۔
وہاں پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور خطبہ دیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بارش کے لیے دعا مانگی، یہ بھی ثابت ہے۔ دوسری حدیث مسلم اور بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بارش کی ضرورت پڑی مدینے والوں کو، سب لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دربار میں حاضر ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ بارش کی ضرورت ہے، بارشیں نہیں ہو رہی، جانور بھوکے مر رہے ہیں، زمین خشک ہو چکی ہے، سبزہ نہیں پیدا ہو رہا، تو ہم بہت پریشان ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت خطبہ جمعہ کے لیے ممبر شریف پر تشریف فرما تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ مبارک اٹھائے اور ساری قوم نے مل کر اجتماعی طور پر دعا مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش نازل فرمائی۔ اب یہ دو حدیثیں ہمارے سامنے ہیں جس سے ہمیں دونوں طریقے معلوم ہوئے، بارش کے مانگنے کے لیے نماز کو ادا کر کے خطبہ دے کر اجتماعی طور پر دعا کرنا بھی ثابت ہے، اور بغیر نماز کے اجتماعی طور پر جمع ہو کر ہم بھی دعا کر سکتے ہیں بارش مانگنے کے لیے، لیکن شرط یہ ہے نمبر 1 اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ ہم گناہوں پر بھی اصرار کرتے رہیں اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگتے رہیں، تو ہماری دعا کے اندر اثر نہیں ہوگا۔ دعا کو فائدہ ضرور ہوتا ہے، دعا دنیا میں قبول نہ ہوئی، قیامت والے دن دعا قبول ہوگی۔ دعا ہمیشہ مانگا کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی دعاؤں میں غفلت مت برتو، ہمیشہ دعا مانگا کرو۔ اگر دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مناسب سمجھا تو آپ کے حال کے مطابق آپ کی دعا دنیا میں پورے فرمائیں گے، اور اگر آپ کے حال کے مطابق وہ دعا نہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا دیں گے۔ قیامت والے دن ایک شخص کو حاضر کیا جائے گا اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا انعام دیں گے، اس انعام کو لے کر وہ حیران ہو جائے گا، میں نے اتنا بڑا عمل کیا نہیں ہے دنیا میں، یہ اتنا بڑا انعام اور اجر کہاں سے مل گیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے کیا تو نے فلاں موقع پر مجھ سے دعا نہیں مانگی تھی؟ اس کو یاد آ جائے گی، وہ کہے گا جی اللہ میں نے دعا مانگی تھی۔ اللہ پاک فرمائیں گے کیا دعا قبول ہوئی تھی؟ وہ کہے گا نہیں یا رب، میں نے بہت بڑی دعائیں مانگی، میری دعا قبول نہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ دعا میں نے تیری نجات کے لیے اور جنت میں داخل ہونے کے لیے اپنے پاس ذخیرہ کر کے رکھی تھی، دیکھو آج اس میدان ہولناکی کے عالم میں، اس میدان قیامت میں یہ دعا تجھے کام آئی اور تجھے اس کا اجر مل گیا۔ دعا مانگیں، مایوس نہ ہو، ہمارا رب اللہ ہے، ہم کسی پتھر کے پاس مرادیں مانگنے نہیں جائیں گے، ہم کسی قبر والے کے پاس جا کر ہاتھ نہیں پھیلائیں گے مشرکوں کی طرح۔ ہمارے پاس ہمارا رب ہے، ہمارے پاس خدا ہے۔ لوگ غلط کہتے ہیں خدا نہیں سنتا، فلاں کے پاس جاؤ اس سے دعا کراؤ تب خدا سنے گا، نہیں، خدا نے خود فرمایا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شارک سے زیادہ تمہارے قریب ہوں، جب میرا در کھلا ہے تو تم غیروں کے دروازے پہ کیوں جاتے ہو؟ مجھ سے کیوں نہیں مانگتے اپنے ہاتھ پھیلا کر؟ قرآن کی صریحاً مخالفت کیوں کرتے ہیں لوگ؟ ہم فلاں دربار پہ جائیں گے تب ہماری دعا قبول ہوگی، فلاں مزار پہ جائیں گے ہماری دعا تب قبول ہوگی۔ اللہ کے بندو آپ اپنے گھر پہ اخلاص کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھ کر مصلی بچھائیں اور اخلاص کے ساتھ اپنے گناہوں کو، اپنی شرمندگیوں کو سامنے رکھیں اور اللہ کے ساتھ تعلق کو سامنے رکھ کر 2 رکعت نماز پڑھیں، آنکھوں سے آنسی جاری ہوں، ہاتھ کانپ رہے ہوں، دل کی دھڑکنیں تیز ہو جائیں، دیکھیں نا اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ نہ کسی مزار پہ جانے کی ضرورت پڑے گی نہ کسی دربار پہ، اپنی دعا قبول کرانے کے لیے آپ گھر بیٹھے بھی اپنی دعا قبول کرا سکتے ہیں۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے اللہ تعالیٰ ہر دعا سنتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے گناہ پر اصرار نہ کریں۔ جب دعا مانگا کریں اس وقت دل سے اخلاص سے کہا کریں یا اللہ مجھ سے جو گناہ پچھلی زندگی میں ہو چکا ہے میں اس سے معافی مانگتا ہوں، آئندہ نہ کرنے کا تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں۔ پھر دیکھیں دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ دعا ضرور قبول فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں شریعت کی تعلیمات اور ہدایات کے تحت اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔